سرکار دو عالم حدیث رسول میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک پاگل بڑھیا تھی، بی بی تھی پاگل، جو ایسے ہی گلیوں میں اور چوراہوں پہ کھڑی ہو کہ کبھی کسی کو کوئی تقریر سنا رہی تھی، کبھی کسی کو کوئی کہانی سناتی تھی۔ وہ عرب میں مشہور تھی کہ وہ پاگل ہے، دیوانی ہے، اس کو ہوش و حواس نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم سے آپ کا آمنا سامنا اس بی بی کا ہوا، تو کئی گھنٹوں تک سرکار دو عالم اس کی گفتگو سنتے رہے، اس کی بات سنتے رہے۔ اب لوگ اصحاب رسول تو اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ تو پاگل ہے اور سرکار اس دیوانی کی اور اس پاگل کی باتیں سن رہے ہیں۔ دھوپ، کڑی دھوپ میں کھڑے، عرب کی دھوپ ہو، اور کھڑے سرکار دو عالم کے حسین گال پسینے سے شرابور اور جسم پسینے سے بھیگ گیا، لیکن آپ کے ماتھے پہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شکن نہیں آیا۔ آپ کے ماتھے پہ، آپ کے وجود پہ کوئی بھی تھکاوٹ اور کوئی بھی اس طرح کے اثرات مرتب نہیں ہوئے کہ جس سے آپ کو ہم دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں کہ آپ اکتا گئے ہیں اس کی باتیں، فضول قسم کی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر لوگوں نے اس بڑھیا کو، اس بی بی کو پکڑ کے سائیڈ پہ کھڑا کیا اور اس سے مخاطب ہوئے۔ سرکار دو عالم جو ہے وہ اس سے تھوڑا، لوگوں نے، اصحاب رسول نے ان سے بات کی کہ سرکار یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے ایک تاریخی جملہ رقم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اگر میں نہ سنوں گا تو اس کی کون سنے گا؟ کون ہے جو اس کی سنے گا؟ اور آپ نے فرمایا، یہ تو محبت اور پیار کا وہ عالم تھا، اور آپ نے فرمایا کہ صاحبان، اے میرے اصحاب، میں ان قریب اس کے مرض تک پہنچنے ہی والا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو اور سنتا تو میں اس کے مرض تک پہنچ جاتا۔ تو مجھے یہ بتائیں، آج سائیکالوجی، نفسیات اس حد تک عروج پکڑ چکی ہوئی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے محبوب کے، 1450 سال پہلے آپ نے اس کی بنیاد اور اس کو سمجھا ہوا تھا۔ آج کی سائنس کتنی کی ترقی کر سکتی ہے، یہ تو میرے محبوب، میرے سرکار دو عالم کی علمیت کا، کیونکہ آپ انا مدینۃ العلم، کہ وہ علم کا وہ شہر ہے، علم کا وہ شہر ہیں جس میں پوری کی کائنات، ساری کی ساری کائنات کے علم اسی شہر میں موجود ہیں۔ جو علموں کا وارث ہے، جس سے علم نکلتے ہیں، جو کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کو جانتا ہو، جو اس کی صورت کو دیکھ چکا ہو، جو اس کے ٹھکانے کو جانتا ہو، جو اس کی ذات کو جانتا ہو، جو اس کا مہمان بنا ہو، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں اس کائنات میں کسی کو جان سکتا۔ تو صاحبان محترم، اخلاق نبوی یہ آج کے دور میں سب سے بنیادی چیز ہمیں، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، اور ہماری مساجد میں، ہمارے درباروں پہ، آستانوں پہ، معاشرے میں اخلاق حسنہ کی اس قدر ضرورت ہے کہ نمازیں پڑھنے کا تو حکم بے شمار دیا جاتا ہے، لیکن اخلاق اور محبت اور پیار کا درس کہیں نہیں دیا جاتا۔ یہ تو صرف صاحبان محترم، یہ تو درویش کے آستانے کی ایک میراث تھی کہ اس پہ خلق محمدی ملتا تھا، اس پہ محبت اور پیار کا وہ لازوال موتی نصیب ہوتا تھا کہ جو کسی جگہ پہ موجود نہیں ہوتا۔ لیکن آج افسوسناک بات ہے، میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک افسوسناک بات ہے کہ آج ہم پیروں سے ملنے کے لیے جائیں اور پیر اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ملنے کے مرید اتنی محبت اور اتنے پیار سے جائے اور صاحبان پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، یا اتنا رش ہے کہ ملنا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اخلاق محمدی یہ کس کے صدقے کھا رہے ہیں؟ جتنے بھی پیر فقیر اس دنیا میں موجود ہیں وہ میرے سرکار کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اگر ان میں اخلاق محمدی نہیں، ان میں خلق نہیں، ان میں وہ پیار نہیں، تو پھر کس کی نمائندگی کی جا رہی ہے؟ کس تصوف کی بات کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا تصوف اور طریقت کا بانی تو میرا نبی ہے، نبیوں کا سلطان ہے۔ تو پھر اس نے تو محبت اور پیار کا وہ درس دیا جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ملتی۔ تو صاحبان محترم، ہمیں آج کے اس موجودہ نفسانی دور میں جس محبت اور جس پیار کی ضرورت ہے، وہ صرف اور صرف اخلاق حسنہ سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ سیرت رسول سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ کسی سچے کامل مرد اور کسی درویش اور کسی ایسی ہستی سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں جس کو حضوری ہو، وہ اخلاق کی اور محبت اور پیار کی دولتیں نچھاور کرتے ہیں۔ آج جس حد تک دنیا پریشان ہے، جس قدر دنیا خواہشات اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، آج کوئی بھی ان کی
قسمہ پرسی پہ اس قدر لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا، ان کی حالت پہ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ ہم چاہے جتنے بھی صاحب مسند لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ مخلوق سے محبت اور پیار کا درس دیں۔ اب محبت اور پیار سے جب شفقت سے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے تو فطرتاً ان کا دل اور ان کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ میرا شیخ، میرا مرشد میرے ساتھ ہے۔ یہی چیز ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری جگہوں پہ اخلاق کی سب سے بڑی کمی ہے۔ آج یہ چیزیں صرف اور صرف کتابی حد تک اور موضوع کی حد تک رہ گئی ہیں کہ اخلاق، محبت، پیار، صبر و تحمل، برداشت، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں۔ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں لیکن جو حقیقی نمازیں ہیں، جو نماز جس چیز کا درس دیتی ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو پہ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ کون سا سچ اس کائنات میں میرے نبی نے بولا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو؟ میرا نبی پوری کائنات کا سب سے سچا اور پاک ذات ہے، لیکن انہوں نے عرب میں جب اعلان کیا، کلمے کا اعلان کیا، تو کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہا۔ میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، کوئی شیعہ سنی کو کہہ رہا ہے، شیعہ سنی شیعہ کو کہہ رہا ہے، کوئی اہل حدیث ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ تو صاحبان محترم، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں۔ میرے نبی کی کچہری میں منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے تو اصحاب رسول جانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کسی نے کسی کو منافق نہیں کہا۔ اللہ ان منافقوں کی تفریق کر رہا ہے، لیکن سرکار کے زبان اقدس سے کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنے۔ آپ تو اپنی محبت اور پیار سے اس قدر اصحاب رسول میں راسخ ہوتے تھے کہ اصحاب رسول جو مسرت، جو خوشی، جو راحت آپ کے قدموں میں بیٹھ کے محسوس کرتے تھے، دنیا کے کسی کونے میں وہ چیز نصیب نہیں تھی ہوتی۔ تو اللہ پاک ہمیں اخلاق حسنہ میں سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت رسول کو دیکھ کے ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔